والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا مومن ہونے کے لیے شرط ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ بنوں. سب سے زیادہ محبت اگر اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی ذات کے بعد آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی ذات کے بعد یہ تو کافی نہیں ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اس سے بھی پہلے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ابھی بات بنی، ابھی ٹھیک ہے، آپ سچے اور کھرے مومن ہیں، ورنہ اگر اپنی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ محبت ہو تو پھر یہ آدمی مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے. سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور سارے لوگ اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں مسلمان. لیکن کیا جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا، زبانی دعویٰ، تو ہر مدعی کا دعویٰ قبول ہوگا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اور اللہ کے رسول کا عاشق ہے. نہیں، یہ دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور
یہ محبت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو۔ ابو طالب کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حالت کفر میں اور حالت شرک میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن ان کی محبت کتنی تھی رسول اللہ سے؟ اتنی تھی کہ جب سارے عربوں نے، قریش نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیں اور ہم سب بھی رسول اللہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ تنگ ہو جائیں اور اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دیں اور ہمارے باپ دادا کا جو دین تھا اس پہ آ جائے، تو ابو طالب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی آدمی بال بھی کا نہیں کر سکتا، میں اپنی جان کے بازی لگا کے اس کو بچاؤں گا۔ لوگوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر ایک وادی میں بیٹھ گئے، ایک گھاٹی میں بیٹھ گئے جس کا نام تاریخ میں اور سیرت میں شعب ابی طالب کے نام سے معروف ہے۔ شعب ابی طالب، ابو طالب کی گھاٹی۔ اور اس گھاٹی میں ابو طالب کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی اور آپ کی بیٹیاں تھی، آپ کی اولاد۔ مکہ کی بات ہے، 3 سال تک قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ میں قریش کے ساتھ رسول اللہ کا چچا ابو لہب بھی تھا، لیکن دوسرا چچا ابو طالب نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے بائیکاٹ برداشت کیا، لین دین تجارت کچھ بھی ان کے ساتھ کوئی نہیں کرتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، کئی کئی دنوں تک فاقے ہوتے تھے، کھانے پینے کی ضروریات ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بھوک سے پیاس سے نڈال ہو جاتے تھے، بیماری سے نڈال ہو جاتے تھے، پڑے رہتے تھے۔ یہ قربانی ابو طالب نے بھی دی، لیکن ان کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ اس لیے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بھتیجے تھے، اور بھتیجا بھائی کا بیٹا اپنے بچوں کی طرح ہوتا ہے اگر آدمی میں شرافت ہو، چچا والد کی طرح ہوتا ہے اگر بچے میں شرافت ہو۔ تو یہ وہ رشتہ وہ نبھا رہے تھے، اپنا حق ادا کر رہے تھے۔ طبعی قدرتی محبت اپنے عزیز سے ہوتی ہے، اپنے بچوں سے ہوتی ہے، یہ وہ محبت تھی۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس محبت کا صلہ بھی ابو طالب کو ملے گا، اگر وہ حالت کفر میں بھی گئے ہیں پھر بھی اس کا صلہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، لیکن اس محبت نے ابو طالب کو جہنم سے نجات نہیں دی، اس لیے کہ جو محبت اللہ کو مطلوب ہے وہ اتباع والی محبت ہے کہ آپ رسول اللہ کی اتباع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، عربی ہے، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، حجازی ہیں، دنیا تو بہت بڑی ہے، حجاز تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے، وہ بھی ایسا خطہ ہے جہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، کوئی کھیت نہیں ہے، اور باقی ساری دنیا سرسبز و شاداب ہے، ہر طرح کے اس میں معدنیات ہیں، ہر طرح کی جو ہے سہولیات ہیں،
اور بہت پھیلی ہوئی دنیا ہے، لیکن ہر عربی، ہر عجمی، ہر کالے، ہر گورے، ہر انس، ہر جن پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ وہ محمد سے محبت کرے، اور ایسی محبت کرے کہ اس کی مثال نہ ہو، ساری دنیا سے، ساری کائنات سے اور اپنی ذات سے بھی ان کو آگے رکھے۔ وہ محبت کیسی ہو؟ وہ طبعی بھی ہو، قلبی، دل کی محبت بھی ہو، لیکن اصل محبت جو ہے وہ اتباع کی ہو کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کو اپنائیں۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے آ کر لوگوں سے کہا اتبعونی، میری اتباع کرو، مجھ جیسے بننے کی کوشش کرو، ایمان میری طرح، اسلام میرے اسلام کی طرح، نماز میری نماز کی طرح، زندگی میری زندگی کی طرح۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان پر فرض ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تو رسول اللہ اور کہاں ہم۔ یقیناً کوئی بھی عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا، ایمان میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو خشیت اور خوف اور اللہ سے تعلق رسول اللہ کو نصیب تھا وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کا ایمان اور آپ کا مقام ہے، ایمانی مقام۔ لیکن یہ کہنا کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم، یہ غلط اس لیے ہے کہ آپ کی بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ آپ جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ کی بنی آدم میں آپ کو کیوں بھیجا گیا تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر سکتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور تم بھی کرو۔ یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اب ہم کر تو نہیں سکیں گے، لیکن محنت اور جد و جہد اور سعی کریں گے کہ ہم رسول اللہ جیسے بن جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ کی اتباع۔ قرآن اور حدیث کو ہم دیکھیں، ایک صحابی آتے ہیں، ایک آدمی آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ انی احبک، یا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انظر ماذا تقول، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں کہہ رہے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو، سوچا ہے کبھی؟ تو اس نے پھر کہا واللہ انی لاحبک، میں تو خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کنت تحبنی، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، فأعد للفقر تجفافا، تو فقر کے لیے، غریبی کے لیے، ناداری کے لیے ایک ڈھال بنا دو۔ اب تم نے غریب ہونا ہوگا، تم غریب رہو گے، امیر نہیں بنو گے کبھی۔ مجھ سے محبت ہے تو میں تو فقیر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فإن الفقر اسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه۔ اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایک عجیب مثال دی ہے جس کو سب سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے آدمی کی طرف فقر اور غریبی اتنی تیزی سے جاتا ہے کہ جتنا ایک تیز طوفانی ریلا، سیلاب، وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ ایک سمندری طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، اور وہ سیلاب کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟
100 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 150 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے اس کی، اتنی تیزی سے، یعنی تیز رفتار گاڑی سے بھی تیز، رفتار بس سے، ٹرین سے بھی تیز۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی تیزی سے غریبی آئے گی اس آدمی کی طرف جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بچے گا ہی نہیں غریبی سے، وہ غریب ہوگا۔ آپ کی اتباع میں غریبی ہے، ہر چیز سے قدم قدم پہ آپ احتیاط کریں گے، تب جا کے آپ کی محبت سچی محبت ثابت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت تک، زندگی کے آخری لمحے تک کبھی بھی 2 دن مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، کبھی، کسی مہینے میں بھی، کسی سال میں بھی۔ مکہ میں بھی یہ حال رہا، مدینہ میں بھی، فتح مکہ سے پہلے بھی، فتح مکہ کے بعد بھی۔ آپ علیہ السلام نے جو کی روٹی سے 2 دن مسلسل پیٹ نہیں بھرا، اگر ایک دن بھرا ہے تو دوسرے دن نہیں، دوسرے دن فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد رأیت نبیکم، مسلمانوں میں نے تمہارے نبی کو دیکھا ہے، ما یجد من الدقل ما یملأ به بطنہ، ردی کھجور، جیسے آج کل ہمارے پاس کھجوریں ہوتی ہے، بہت اعلیٰ بھی ہوتی ہے، متوسط بھی، بہت خراب بھی، تو خراب کھجوریں بھی نبی علیہ السلام کے پاس اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان سے پیٹ بھرتے۔ گندم کی تو بہت قلت تھی، جو کی تو بڑی قلت تھی، دودھ، دہی اور باقی ساری سہولیات جو ہمارے پاس ہے ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ کھجوریں بڑی تعداد میں ہوتی تھی، حجاز میں آج بھی ہیں، پوری دنیا میں جاتی ہے۔ کھجور جیسی جنس جو بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر موجود ہے، اس میں سے بھی معمولی کھجوریں آپ کے پاس اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آپ ان سے پیٹ بھرے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت میں نے دیکھی۔ مسلمانوں کو کون کہہ رہے ہیں؟ نعمان ابن بشیر۔ کسی دل میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ غریبی کا زمانہ تھا، کچھ نہیں تھا، اب اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، تو یہ بھی سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر بطحا کا نام ہم عموماً نعتوں میں سنتے ہیں، ابتح اور بطحا یعنی پورے مکے کو پیش کیا، فرمایا کہ اس کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ اس پورے مکے کو سونے سے بھر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، نہیں، مجھے نہیں چاہیے کہ آپ اس کو سونے کا بنا، سونے کا جو نسلوں کے لیے پھر کافی ہوگا، ساری دنیا کے لیے کافی ہوگا، مکہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور دوسرے دن بھوکا ہوں۔ جس دن بھوک ہو تضرعت الیک، میں آپ کی طرف آہوزاری کرتا ہوا آؤں، روتا ہوا آؤں، وذکرتک، اور تجھے یاد کروں۔ انسان کی طبیعت ہے، اس کو اللہ اس وقت یاد آتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے، جب حالات خراب ہوتے، جب مشکل آتی ہے، تو انسان کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کی طرف جاتا ہے، تو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں کہ بھوکے آپ سے مانگوں، دعائیں کرتا رہوں، اور دوسرے دن مجھے کھانا ملے، اور پھر میں دوسری عبادت کروں، کیا؟ شکرتک وحمدتک، آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی تعریفیں کروں۔ ہمارا حال تو یہ کیا ہے کہ اگر مشکل حالات کے بعد حالات اچھے ہو جائیں تو ہم شکر بھی نہیں کرتے، ہو گئے ٹھیک ہے، فلانے نے کر دیے، میں نے پلاننگ کر دی، حالات نے تو ٹھیک ہونا تھا، یہ وہ ساری باتیں ہم کہہ دیتے، شیطانی باتیں۔ لیکن یہ نہیں کہ اللہ نے کل حالات خراب تھے آج ٹھیک ہو گئے، اے اللہ شکر ہے آج تو حالات ٹھیک ہے۔ فرمایا میں اس طرح عبادت کرنا چاہتا ہوں، صبر بھی پورا کروں، شکر بھی پورا کروں، اور وہ ایسا ہو کہ ایک دن صبر دوسرے دن شکر۔ اور پھر ایک اور بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس لیے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہم اس کے حساب سے سیرت طیبہ کو دیکھیں کہ ہم سیرت کے کتنے قریب ہیں، ہم رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ ہم سب رونا رو رہے ہیں، مہنگائی ہے، بالکل ہے، اور
اس کے لیے اگر ہم فکر مند ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو آدمی اپنے گھر میں صبح کے ٹائم امن سے ہے، یعنی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ابھی دشمن آ جائے گا، دیواریں پھلانگ دے گا، ڈاکہ ڈالے گا، حملہ کرے گا، مجھے پکڑ لے گا، کوئی خطرہ نہیں، امن ہے، اور معافن فی جسدہ، پاؤں سے لے کر سر تک اس نے اپنے جسم میں غور کیا تو کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ پیٹ میں درد، نہ پیٹھ میں درد، نہ اندر نہ باہر، نہ سر میں، نہ بخار، نہ کچھ اور، کوئی تکلیف نہیں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس، کچن میں یا گھر میں جو کچھ پڑا ہے راشن، وہ کتنا ہے؟ ایک دن کا، ایک دن کا راشن ہے، ایک دن کی سبزی ہے، ایک دن کی چائے پتی چینی اور یہ ساری چیزیں جو کھانے پینے کی ہے، قوت کہا جاتا ہے خوراک کو، ایک دن کی خوراک ہے، 2 دن کی نہیں، 3 دن کی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہے جیسے ساری دنیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ ساری دنیا آپ کو دے دی گئی، اس لیے کہ ساری دنیا کا خلاصہ کیا ہے؟ امن، صحت اور ایک ٹائم کا کھانا۔ ایک ٹائم میں کوئی آدمی 2 دن کا کھانا نہیں کھاتا، ایک ٹائم میں آدمی 2 روٹیاں اور 1 سالن کھاتا ہے، 8 روٹیاں اور 4 سالن نہیں کھاتا۔ تو آپ کے پاس اگر 8 دن کا کھانا ہے تو 6 دن کا 7 دن کا کھانا زائد پڑا ہوا ہے۔ وہ ایک خوف ہوتا ہے کہ کل پتنی کھانا ہوگا یا نہیں، پرسوں پتنی ہوگا یا نہیں، اگلے ہفتے ہوگا یا نہیں، 1 مہینے تک رہے گا یا نہیں۔ اور پھر اس حد تک ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ دیں گے تو کفریہ کلمات بھی ہم بولتے ہیں، کہاں سے دیں گے اللہ؟ تنخواہ میں تو نہیں ہوتا، کہیں سے پیسہ تو نہیں آئے گا، اللہ غائبانہ دیں گے۔ بھائی اللہ غائبانہ بھی دیتے ہیں لیکن اللہ اسباب بنا دیتے ہیں۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئے روز ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کچھ اور آ جاتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو اللہ کی دین ہے نا۔ اور وہ جو ہمیشہ نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے توکل میں کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا توکل مضبوط ہوگا تو تم پرندوں جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائیں گے، جو صبح کو اپنے آشیانوں سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی ڈگری نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی تعلقات نہیں، بس نکلے فضا میں جا رہے ہیں اور ادھر آ کے ان کو رزق مل گیا اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے۔ روز کا معمول ہے۔ اور ہر پرندہ اتنا سا کھانا نہیں کھاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے پرندے ہیں جو پورے ہرن کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، سمندر کے تہہ میں جا کے اتنی بڑی مچھلی کو پنجوں میں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ تو تمہیں بھی اس طرح رزق ملتا، کوئی ملازمت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں اس طرح تمہیں کھلا دیتے ہیں۔ جو تمہارے توکل میں کمزوری ہے اس لیے تم وسائل کو اپناتے ہو اور اپنانے کی اجازت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ فقر کے لیے تیار رہو گے اور اللہ پر توکل ہوگا اور دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوگی، اس لیے کہ آپ پر دنیا پیش کی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی فقر آپ کا اختیاری تھا، آپ نے اپنے اختیار سے فقر کو لے لیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ جس آدمی کے پاس چیزیں زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں تو پھر کمزوریاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 طرح کا ابتلاء آتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، 10 مبشرہ میں سے، جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا ہم رسول اللہ کے ساتھ آزمائے گئے۔ کس چیز سے آزمائے گئے؟ سختی سے، تکلیف آئی، چاروں طرف سے دشمن ہے، فقر و فاقہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ہمیں آزمائے گئے، ہم ڈٹ گئے، صبرنا، ہم نے دکھا دیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، مشکل کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ثم ابتلینا بالسراء،
پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحالی سے آزمایا، نعمتیں دے کر آزمایا۔ ایک ابتلا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے آزمایا، اس پہ تو ہم نے صبر کیا، لیکن پھر جب راحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا، فلم نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ کیا صبر نہیں کر سکتے؟ صبر نہیں کر سکے، ہماری نمازوں میں فرق آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ہے، کبھی یہ کھا رہے، کبھی وہ کھا رہے، کبھی یہ کھا رہے، کبھی وہ کھا رہے، کبھی تیار کر رہے، کبھی مہمان آ رہے، کبھی ہم کسی کے یہاں مہمان بن رہے ہیں، کبھی کپڑے لینے جا رہے، کبھی فلاں وسائل ہے، ان چیزوں میں مشغول رہتے۔ نمازوں میں فرق آ گیا، دعا میں فرق آ گیا، ذکر میں فرق آ گیا۔ اچھا چیزیں ہیں اور ہم نہیں لے رہے، صبر کر رہے، نہیں، صبر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صحابی اپنی بات کر رہے ہیں جو تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے کہ ہم سے بے احتیاطیاں ہو گئی کہ یہ چیز ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، ہم نے لے لی، اتنا ہمیں نہیں کھانا تھا، ہم نے کھا لیا، اتنے کپڑے ہم نے نہیں رکھنے تھے، ہم نے رکھے۔ یہ صبر ہم نہیں کر سکے خوشحالی کے معیار پر، اور اس ابتلا اور آزمائش پر ہم پورے نہیں ہوتے۔ ایک اور بات آتی ہے مسلمانوں میں عموماً کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے کہ دیکھیں زلزلہ آ گیا، مولوی صاحب کہہ رہے کہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے۔ اچھا یہ ابتلا ہے، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگ مغرب کو دیکھے، جا کے یورپ کو دیکھے، کتنے جرائم میں مبتلا ہیں، فحاشی اور یعنی بھی ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان کو اللہ کیوں نہیں آزما رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے اور جہل ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے زیادہ کن کو بلاؤں میں ڈالا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، مصیبتوں میں ڈالا جاتا ہے؟ فرمایا انبیاء کو۔ کوئی شک ہے کسی کو کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتوں میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ اور پھر جو ان کے جتنے قریب ہوگا، جس کی سیرت انبیاء جیسی ہوگی، ابراہیم جیسی سیرت، نوح جیسی سیرت، لوط علیہ السلام جیسی سیرت، ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے قرآن میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کے جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس کو آزمایا جائے گا۔ اور آزمایا کیوں جاتا ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء تو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، معجزات ان کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو کہیں انسانوں میں ایک اور کمزوری بھی ہے کہ جس کو بہت زیادہ نیک آدمی کو دیکھا تو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے۔ لوگوں نے سمجھا ہے، ہمارے ہاں بہت سارے بزرگ آئے ہیں، داتا گنج بخش سادات میں سے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کتنے لوگ وہاں جا کے خرافات میں اور سجدوں میں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے اللہ والے ہیں۔ تو اللہ والوں کے ساتھ محبت میں کبھی لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کا مقام تو پھر بہت ہی بلند ہوتا ہے۔ تو اگر انبیاء ایسے ہوں گے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے نعمتیں، جیسے زکریا علیہ السلام کے پاس آتی تھی بے موسم پھل، حضرت مریم کے پاس اور بہت ساری نوازشات، تو لوگ کہیں گے شاید یہ خدا ہے، ان کی عبادت شروع ہو جائے گی۔ جیسے بہت ساری قومیں گمراہ ہو گئی۔ تو ایک تو مصیبت آتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ تو بیمار بھی ہوتا ہے، خدا بیمار تو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آزمائش کے بعد جو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، وہ کسی اور چیز سے وہ بلندی نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتے تاکہ ان کو زیادہ انعامات سے بھی نوازے۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر ان کا دین مضبوط ہے تو بلائیں شدید ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں وبائیں زیادہ آتی ہے، زلزلے زیادہ آتے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اللہ ہم سے ناراض ہیں، وہی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دین میں اور لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوں۔ حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ زیادہ مضبوط ہوں گے تو زیادہ شدت آئے گی۔ اللہ تو کریم بھی ہے، والد سے زیادہ، والدہ سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہے۔ ہم صاحب اولاد جانتے ہیں کہ جو بچہ زیادہ برداشت کر سکتے ہم اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، جو نہیں برداشت کر سکتا ہم اس پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں یہ حوصلہ نہ ہار جائے۔ اللہ تعالیٰ جو کمزور ایمان والے ہیں ان پر بلائیں بھی چھوٹی چھوٹی ڈالتے ہیں، اور اتنی بلائیں اللہ اپنے محبوب بندوں پہ ڈالتے ہیں کہ بلائیں جب وہ مرتا ہے تو سارے گناہوں سے وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے،
بلاؤں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، بڑی عجیب بات ہے، اذا احب اللہ قوما، اذا احب اللہ قوما، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں، قوم سے چند افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پورا ملک بھی ہو سکتے ہیں، جب کسی قوم سے اللہ محبت کرتے ہیں ابتلاہم، ان کو مبتلا کر دیتا ہے. آگے کیا ہے؟ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو راضی ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے اللہ مجھے منظور ہے، فلانے پہ ڈال رہا ہوں، شکوے شکایتیں کر رہا ہوں، اتنا متاثر ہو رہا ہوں کہ دین میں کمزوری آ رہی ہے، نہیں بھائی، اللہ کی طرف سے میں راضی ہوں. مومن کا عقیدہ ہے کہ میرے گناہوں کی نحوست تو آ سکتی ہے، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کرتے، کوئی اور نہیں کرتا. برا حکمران ہے، برے حالات ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے وہ راضی ہے کہ اے اللہ اگر آپ ہی ہمیں آزما رہے ہیں تو میں راضی ہوں. تو جو راضی ہوا اللہ بھی اس سے راضی ہوا، اور جو ناراض ہوا، شکوے شکایتیں کر رہا ہے اور غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، لوگوں کو بھی دین سے بدظن کر رہا ہے، عقیدہ خراب کر رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ کے متعلق بھی، اور اس کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. امتحان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آزمائے کہ آپ کیسے رہتے ہیں اس مصیبت اور بلا کے بعد. تو میرے عزیز دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قریب ہے. ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ مشہور ایک خلیفہ گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا، خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے. سن 100 ہجری کے قریب آئے ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعین میں سے ہیں. اور جب وہ حکمران بنے تو ایک آدمی کو، امیر المومنین تھے، ایک آدمی کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کو لے آؤ. چلا گیا، وہ خچر پر سوار کر کے ان کو لایا گیا. جب وہ آدمی آ گئے، بوڑھے تھے، عالم تھے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے بڑی تکلیف ہوئی آنے میں. تو امیر المومنین نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کو میں نے تکلیف دی، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی، وہ میں نے آپ سے سننی تھی. تو اس آدمی کا نام تھا ابو سلام. ابو سلام صاحب نے کہا جی بالکل حضرت ثوبان سے میں نے حدیث سنی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے پاس جو لوگ آئیں گے وہ فقراء مہاجرین ہوں گے، جن لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا، اہل و عیال چھوڑ دیا، ساری چیزیں چھوڑ دی، بالکل تن کے کپڑے تھے اور وہ تھے، اور یہاں سے نکل گئے. کسی کے ساتھ بیوی تھی، بچے تھے، کسی کے ساتھ وہ بھی نہیں تھے، چلے گئے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے انہوں نے ہجرت کی. یہ جو فقیر مہاجر تھے جنہوں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، مکہ چلے گئے، طائف چلے گئے، حبشہ چلے گئے، یہ لوگ سب سے پہلے حوض کوثر پہ آئیں گے. اور فرمایا کہ ان کی 4 علامتیں ہوں گی. الشعث رؤوسا، ان کے سروں کے بال پراگندہ بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس تیل نہیں ہوگا، کنگھی نہیں ہوگی، وہ بالوں کو سنبھال نہیں سکیں گے، وقت پہ غسل نہیں کر سکیں گے، ایسے ہوں گے، وسائل ان کے پاس بالکل نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ الدنس ثیابا، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، میلے ہوں گے. میل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، صفائی نصف ایمان ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان کے پاس وسائل ہی نہیں، ایک جوڑا ہے بیچارے کے پاس، اور ہر وقت جو ہے یا تو کمانے میں محنت مزدوری میں لگا رہتا ہے یا پھر نماز پڑھتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کپڑوں کو دھو لے. تیسری بات یہ ہے کہ لا ينکحون المتنعمات، کسی خوشحال گھرانے سے ان کی شادی نہیں ہوئی. خوشحال گھرانے گئے، رشتہ مانگا، انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ ہمارے معیار پر پورے نہیں اتر رہے، آپ تو غریب ہے، لہذا ان سے کسی خوشحال گھرانے والوں نے رشتہ نہیں کیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. کہیں بھی کسی آفس میں کسی دربار میں گئے، چوکیدار نے کہا چلو بھائی یہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ شان شوکت نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت، کوئی حلیہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو اندر آنے دیا جائے. فرمایا یہ 4 باتیں ہوں گی ان میں. عمر ابن عبدالعزیز نے کیا فرمایا؟ فرمایا بدقسمتی سے دوسری 2 باتیں تو میرے اندر نہیں ہیں،
اس لیے کہ میری بیوی عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہے جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ، اس کے بھائی بادشاہ، ان سے زیادہ خوشحال کون ہوگا؟ میرا رشتہ تو وہاں ہوا ہے، افسوس ہے کہ یہ بات میرے اندر نہیں پائی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بادشاہ کا بھتیجا ہوں، ہمارا تو پورا خانوادہ بنو امیہ، ان کے پاس ہمیشہ بادشاہت رہی ہے، مجھے تو دور سے لوگ دیکھ کے اٹھ کھڑے ہو جاتے، دروازے کھول دیتے، کہتے آئیے شہزادے، آئیے بادشاہ۔ یہ سعادت بھی مجھے اللہ نے نہیں دی۔ ہاں، پہلی والی دونوں چیزیں میں ان کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک کپڑے نہیں بدلتا جب تک وہ میلے نہیں ہوتے، اور میں اس وقت تک غسل نہیں کرتا جب تک میرے بال پراگندہ نہیں ہوتے۔ حدیث سنی کہ میں بھی حوض کوثر پہ سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ جو 4 شرطیں ہیں غریبوں والی، ان میں 2 میرے اندر نہیں ہے، صرف 2 باتیں ہیں، اور وہ 2 باتیں میرے اختیار میں ہے، میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، ان فقراء جیسا۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے سامنے ہے۔ جب بھی ہم سیرت کا ذکر کریں، محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس سے ہم محبت کا اظہار نہ کریں۔ سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔